بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1837 ہے اور آج سورہ مؤمن کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 84 اور 85، 84 اینڈ 85۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلما پھر جب، رأو انہوں نے دیکھا، بأسنا ہمارا عذاب، قالو تو کہا انہوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے، وکفرنا اور ہم نے انکار کیا، بما ان چیزوں کا کہ کننا ہم تھے، بھی ان کو مشرکین شریک ٹہرانے والے۔ فلم یکو پھر نہ ہوا کہ ینفعہم نفع دیتا ان کو، ایمانہم ان کا ایمان، لما جب کہ رأو انہوں نے دیکھ لیا، بأسنا ہمارا عذاب، سنت اللہ اللہ کے طریقے کے مانند، التی وہ جو قد تحقیق خلط گزرا فی عبادی اس کے بندوں میں، وخسرا اور خسارہ اٹھایا، ہنالک وہاں، الکافرون کافروں نے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم رب واحد پر ایمان لے آئے اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خبردار ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ دوسری بات، ان سب معبودوں کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تیسری بات، جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس وقت ان کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ چوتھی بات، خبردار رہو کہ اللہ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پانچویں بات، اس عذاب کے موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں کافروں کی اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو عذاب کے وقت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کا عذاب ہم پر آ چکا ہے، تب ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لانا شروع کیا کہ ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جس رب پر ایمان لانے کے لیے ہمارے نبی نے ہم سے کہا اور ہمیں اس کی دعوت دی، اور ساتھ ہی ہم ان تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن معبودوں کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا عقیدہ بالکل غلط تھا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کوئی قوت نہیں کہ اس کا پہنچایا ہوا عذاب ٹال دے، لہذا اے ہمارے رب، ہمارے اس ایمان کو قبول کر لے اور ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کا وقت اس وقت تک ہی تھا جب تک ہمارا مذہب تم پر آنا جائے، جب تک ہمارا عذاب تم پر آنا جائے۔
لیکن جب ہمارا عذاب تم پر آ ہی گیا تو اس وقت تمہارا ایمان لانا ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہاں، اس عذاب سے ہم تو تمہیں پہلے ہی بھی ڈرایا کرتے تھے، مگر تم اس وقت تو ان باتوں کو مذاق میں لیا کرتے تھے، مگر آج دیکھو اسی عذاب میں تم گرفتار ہو اور اپنے اسی رب سے آہ و بکا کر کے معافی مانگ رہے ہو، مگر اس معافی کا آج کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہمارا دستور ہے کہ جو کوئی عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تک بھی معافی مانگ لے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے اور اس کی بخشش کر دیں گے، لیکن جب کوئی ہمارے عذاب کو اپنے اوپر آتا دیکھ لیتا ہے تو پھر ہم اس وقت اسے اس کے ایمان لانے کو بالکل قبول نہیں کرتے۔ لہذا اب تمہارا ایمان بھی ہمارے یہاں قبول نہیں، اب تم اپنے کیے کی سزا یہاں بھی چکھو اور آخرت میں بھی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 91 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان لانے کو بیان کیا کہ جب اس نے اللہ کا عذاب اپنے اوپر آتے دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب مجھے ڈوبنے کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، تو اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں اسی رب کا تابع دار بنتا ہوں۔ اس پر اللہ نے آواز دی کہ اب تیرا ایمان لانا کیا فائدہ دے گا، جبکہ تو ساری عمر میرا نافرمان بن کر زندگی گزارتا رہا اور تو بڑا فسادی تھا۔ اور حدیث نبوی بھی ہے کہ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت نزاع میں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کافروں نے بہت سخت نقصان اٹھایا کہ نہ تو ان کا ایمان لانا اس وقت قبول ہوا اور نہ ہی ان کی طاقت و قوت اس وقت کچھ کام آئی اور نہ ہی ان کی دولت کچھ کام آئی جس کی خاطر ان لوگوں نے ساری زندگی برباد کی۔ اس سے بڑا اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اسی صورت کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ کہ اس وقت باطل کی پیروی کرنے والے سخت نقصان اٹھائیں گے۔ اس آیت سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں توبہ کرنے کے لیے کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ یہی پل جو ہم جی رہے ہیں آخری ہو۔ اللہ اکبر، جتنا جلد ہم سے ہو سکے ہم توبہ کر لیں اور یہ سوچیں کہ ابھی تو ساری عمر پڑی ہے، آخری عمر میں جب ہم گھر میں پڑے رہیں گے اور بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ سوچ شیطانی سوچ ہے، یہ سوچ شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، توبے کے لیے تو ابھی وقت ہے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تب توبہ کر لینا۔ مگر غور کرو، اگر ہمیں اچانک موت آ جائے اور ہمیں اس وقت توبے کا موقع نہ ملے تو نقصان کس کا ہوگا، ہمارا یا شیطان کا؟ یقیناً ہمارا ہی ہوگا۔ اس لیے آج ہی اور اسی وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ زندگی کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق و قدرت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔